بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیائی تحت قبائی لم یعرفہم غیری۔ صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، قرب حق اے نیاز گرخواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بسترہ ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ، دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ تیرا ہم نام ہوں، یہ مجھ پہ کرم ہے تیرا، تیرا ہم نام ہوں، یہ مجھ پہ کرم ہے تیرا، میرے اشرف تو بھرم رکھنا ہمیشہ میرا، میرے اشرف تو بھرم رکھنا ہمیشہ میرا۔ دور رکھتی ہے مجھے تجھ سے میری مجبوری، دور رکھتی ہے مجھے تجھ سے میری مجبوری، دل نہیں چاہتا در چھوڑ کے جاؤں تیرا، دل نہیں چاہتا در چھوڑ کے جاؤں تیرا۔ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بطور بابا سے بلند نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے، اہل ہمت نگر جتنا ناز کرو اپنی قسمت پہ کم ہے۔ ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات، ہم کیا اور ہم کیا رہیں گے، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ کرم پنجتن پاک کا ہے، جو کچھ بھی ہے عطا یہ پنجتن پاک کی ہے۔ اور مجھے آج سب سے بڑی زندگی کی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہ مقدس دن اللہ نے ہمیں اس طرح سے عطا فرمایا۔ آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے، اگر ذرا سی بھی محبت ہو تو کی تو بات ہی نہیں، میرا تو یقین کامل ہے۔ یہ محبت انشاءاللہ ہر منزل پہ قائم رہے گی، کیونکہ اس محبت کو ڈالنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، ڈالنے والا مدنی تاجدار ہے، بلانے والے سرکار حسن شہید ہیں، کرم کا فیضان و دریا بہانے والے وہ ہیں۔ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا 50 سالہ زندگی کا یہ بہترین سنہرا وقت ہے۔ 1 اپریل آنے والا وقت میری زندگی کا 50واں سال مکمل کرے گا، اور آج مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج میں عرس سہ محبوبہ 21واں منا رہا ہوں، 21واں عرس سہ محبوبہ منا رہا ہوں، اور یہ 21 کی تاریخ اہل بیت اطہار کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ 21 رمضان المبارک کو ان کے جد کریم ہم تمام اہل بیت اطہار کے جد جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے، جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے، یعنی فاتح خیبر، شیر یزدان، امیر المؤمنین، امام الاولیاء، جانشین مصطفیٰ
سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے عالم اسلام کو، پوری کائنات کو درس محمد رسول اللہ دے کر اپنا اخروی سفر طے کیا۔ 21واں عرس سہ محبوبہ اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کی برکت سے ہمیں بھی سلامت رکھے، طریقت منزل کے احباب کو سلامت رکھے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے، اور صبح قیامت تک جو جہاں رہے مولا اسے آباد رکھنا، اس کی نسلوں کو آباد رکھنا۔ عزیزو، عرس سہ محبوبہ کی تقریبات کوئی آسان کام نہیں ہے، کہہ لینا بہت آسان ہے، کہلوا لینا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سہ محبوبہ کرنے والے بہت تمہیں ملیں گے، سہ محبوبہ کی تقریبات منانے والے بہت ملیں گے، سہ محبوبہ کا جشن منانے والے بہت نظر آئیں گے، لیکن واللہ میں طریقت منزل میں بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سہ محبوبہ منایا نہیں ہے، بلکہ سہ محبوبہ کو اپنی محبت سے بھلایا۔ اور اگر آج سہ محبوبہ اس محفل میں نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے، محبوب الہی نہ ہوتے، محبوب یزدانی نہ ہوتے، تو نہ یہ طریقت منزل ہوتی، نہ ہم اور آپ ہوتے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے یار کو اپنے میں قدے میں لانے کا، اس میں ہمارا ہے کیا غوث اعظم؟ محبوب الہی اس میں ہمارا ہے کیا؟ اے مخدوم سمنانی ہمارا ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ ثواب کا کرم ہے۔ ارے جب عزیزو، جب آپ ایک زمین خریدتے ہیں نا، لڑکے نے ایک زمین خریدا، آپ کے اولاد نے ایک زمین خریدا، اس پہ ایک بہترین مکان بنایا، حسین و جمیل مکان بنایا۔ تھوڑی دیر کی توجہ چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بس خالی اشارہ کر کے اپنے خطاب کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ہمیں کل بھی بہت سی تقریبات میں شریک ہونا ہے۔ بیٹے نے زمین خریدا، بہترین عالیشان مکان بنایا، اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو کچھ نہیں چاہیے، بس ان کا قدم آ جائے، یہی تو ہوتا ہے نا، قدم آتا ہے۔ اور جب قدم آتا ہے تو وہی دن بچے کی معراج ہوتی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ماں باپ آ گئے، ہماری ساری محنت سوارت ہو گئی۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ امنگ ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ تو اہل ہمت نگر نے جہاں اپنا گھر بنایا، وہیں غوث اعظم محبوب الہی مخدوم سمنانی کی یاد میں طریقت منزل تعمیر کیا۔ اس لیے نہیں تعمیر کیا کہ اس کے اندر ہم رہیں گے، اس لیے نہیں تعمیر کیا کہ لوگ ہماری توصیف و تعریف کریں گے، ہم نے تو اس لیے یہ محل سجایا ہے۔ اے غوث اعظم، خواہش بس یہی ہے، قدم آپ رکھ دے، قدم آپ رکھ دے، محبوب الہی آپ رکھ دو، مخدوم اشرف آپ رکھ دو، رکھ دو۔ یہ رکھ دو کب تھا؟ جب اس کی بنیاد پڑی تھی تب۔ یہ اس وقت تھا تب جب پیر طریقت حضرت سید احمد میاں صاحب علوی، جو شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے مقدس جانشین تھے، میں نے جب رکھوایا سنگ بنیاد طریقت منزل کی، تو اپنے خاندان کے احباب کو نہ بلایا، بلکہ جسے خانوادہ اشرفیہ تاجدار گجرات کہتا ہو، اس شاہ وجیہ الدین علوی کے نور نظر کو، حالانکہ یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی، بڑے راز و نیاز کی چیزیں ہوتی، لیکن اس شاہ کی بات ہے،
انہی کے کرم سے، شاہ وجیہ الدین علوی کے کرم سے، شاہ عالم کے کرم سے، سرکار قطب عالم کے کرم سے، حسن شہید کی عطا سے بلایا، آئے، محبت و پیار و اخلاص سے بنیاد رکھا۔ ان کا کام تھا رکھنا، میرا کام تھا اپنے جد کی بارگاہ میں عرض کرنا، رکھنا قدم اب آپ کو ہے۔ پھر ہوا کیا؟ رکھا قدم، اولاد لائق ہو یا نالائق ہو، اگر اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ رہتی ہے تو ان کی روحانیت کبھی چھوڑتی نہیں ہے، کبھی چھوڑتی نہیں ہے، ہر منزل پر اس کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ہم کل پہ نگاہ نہیں دوڑا رہے ہیں، ہم تو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، تم جتنی قسمت پہ ناز کرو کم ہے، بنایا تم نے نہ، کھلایا تم نے نہ، طریقت منزل نہ کل سنی تھی نہ آج سنی ہے، انشاءاللہ نہ صبح قیامت تک سنی رہے گی۔ کیوں؟ اس کے بنانے والے غوث پاک کے روحانی فرزند ہیں، کہ بنانے والے غوث پاک کی اولادیں ہیں، اور اس میں قدم رکھنے والے انہی اولادوں کی مقدس انہی اولادوں کی مقدس ذات پاک، انہی اولادوں سے تعلق رکھنے والی، انہی اولادوں کو سنوارنے والی، انہی اولادوں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے فیضان کرم سے دنیا کو مالا مال کرنے والی ذات، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، محبوب الہی کہتے ہیں، محبوب یزدانی کہتے ہیں، خواجہ خواجگاہ کہتے ہیں۔ تو اب جتنی دیر طریقت منزل میں بیٹھے ہو نا، اشرف کے روبرو نہیں بیٹھے ہو، غوث اعظم کے روبرو، محبوب الہی کے روبرو، محبوب یزدانی کے روبرو، اور آئے ہو نا، یہ بھی سن لو، یہ گھر غوث اعظم کا ہے، یہ گھر میرے سرکار کا ہے، گھر محبوب الہی کا ہے، گھر مخدوم اشرف کا ہے۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ کائنات کی کسی بھی کونے میں رہو، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی، پوری روئے زمین کو میں ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے، میں اسی پوری روئے زمین کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ اب جب وہ پوری روئے زمین کو دیکھتے ہیں، اس بات پر یقین ہے، وہ فرماتے آگے کیا ہے؟ کوئی کہیں بھی ہو، کیسی بھی پریشانی میں ہو، جو چاہتا ہے، دنیا چاہے ہے آخرت چاہے، جو بہاریں چاہتا ہے میرا چاہنے والا، جس طرح کی بہاریں چاہتا ہے میرا چاہنے والا، کوئی اس کے مسائل کو نہیں حل کر پا رہا ہے نا، تو غوث پاک فرماتے وہ ٹینشن میں کیوں آ رہا ہے؟ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا میں ہوں نا، اس کا میں ہوں، جب میں ہوں تو ٹینشن میں کیوں؟ غوث اعظم نے فرمایا بس اتنا سا کرو، میری محبت میں 11 قدم آگے بڑھاؤ، میری محبت میں چند قدم آگے بڑھاؤ، اور یہ سوچ کے بڑھو کہ میں عبدالقادر کی بارگاہ میں اپنی بپتا سنانے جا رہا ہوں۔ ہمت نگر ہے، کہاں بغداد، ہزاروں کلومیٹر دور، 11 قدم میں ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ہاں، ہمارا پہنچنا محال ہے، ان کے لیے محال نہیں ہے، ان کے لیے محال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی، میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے۔ تو اب جیسے ہی تم آگے بڑھے نیک نیتی کے ساتھ، مشائخین کرام اس میں اور بھی اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غوث اعظم نے فرمایا کہ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، تھوڑا چلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے غوث اعظم کی روح کو اس کو ایصال ثواب پہنچائے۔ اور پھر غوث اعظم خود بھی آگے فرماتے ہیں، میرے وسیلے سے میرے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ تو تم طریقت منزل میں آئے ہو نا، طریقت منزل میں آئے ہو، کسی دنیا دار کی محبت میں چل کے نہیں آئے ہو، بلکہ کس کی محبت میں چل کے آئے ہو؟ غوث اعظم کی محبت میں، مخدوم اشرف کی محبت میں، محبوب الہی کی محبت میں۔ کون محبوب الہی؟ وہ محبوب الہی جو سلطان الاولیاء ہے، جو سلطان المشائخ ہے، جو ولیوں کا امام ہے، جو خواجگان چشت کا سرپرست و نگہبان ہے، جسے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے دربار کے یہ جو غلام ہیں، یہ غلام ہیں، ان کی شان و شوکت کیا ہے؟ ان کی شان و شوکت کیا ہے؟ کہا میرے غلاموں کی شان و شوکت مت پوچھو، یہ بڑے ہی بلند مقام والے ہیں، یہ بڑے ہی بلند رتبے والے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم کہ میں نے اپنے غلاموں کو ہر طرح سے آزاد کر دیا ہے، ہر طرح سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ میری روش پر قائم و دائم رہیں، میرے طور و طریقے پر قائم و دائم رہیں۔ دنیا میں، اس کائنات میں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آخرت سے ڈرنا ہے، نہ دنیا میں ڈرنا ہے، نہ میزان سے ڈرنا ہے، نہ حساب و کتاب سے ڈرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ میرا چاہنے والا ہے، میرا غلام ہے، میرا عاشق ہے، تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے نظام، جو تمہارے طریقے پر عمل کرے گا اور عمل کرتے ہوئے تیرے چہرے کی زیارت کر لے گا، میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، تو ہمیں تو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے، بس قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، جہاں غوث اعظم ملے، محبوب الہی ملے، وہی تارک السلطنت کی شکل میں محبوب یزدانی ملے۔ مقام غوثیت پر جسے خواجہ خواجگاں نے فائز کیا ہو، جو پوری روئے زمین پر غوث العالم بن کر چمک رہا ہو اور فرما رہا ہو کہ اے اشرف کے غلاموں، اے اشرف کے چاہنے والوں، اے میرے در سے تعلق رکھنے والوں، تم نہ دنیا کی فکر کرو، نہ عقبہ کی فکر کرو، بس تم میرے مشن سے تعلق مضبوط کر لو، میری نسلوں سے تعلق محفوظ کر لو، مضبوطی سے ان سے قائم کر لو۔ اللہ اس کے رسول نے جو تمہیں پیغام دیا ہے، اس پیغام پر سچی طرح سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، دنیا میں بھی میں تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا، قبر میں بھی تمہاری حفاظت کروں گا، اور روز محشر جب تک کہ تمہیں بخشوا نہیں دوں گا، میں جنت کی طرف رخ بھی نہیں کروں گا۔ عزیزو، ایسے آقاؤں سے تعلق ہے ہمارا تمہارا، ایسے آقاؤں سے تعلق ہے ہمارا تمہارا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنا پاکیزہ ذہن دے رہے ہیں، کتنی اچھی سوچ دے رہے ہیں، کتنی اچھی فکر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے اللہ، یہ تیرا احسان ہے، تو نے علم دیا، عمل دیا، زہد و تقوی دیا، اچھی اولادیں دی، سب کچھ دیا مولا، لیکن جو مجھے ناز ہے بس صرف بات پر ناز ہے کہ میں عبدالقادر کا غلام ہوں، میں بندہ عبدالقادر ہوں، میں بندہ عبدالقادر ہوں۔ مجھے اس بات پر ناز ہے، اور ناز بات پر ہے کہ مولا کر روز محشر میری لیے میرا عبدالقادر باعث شفاعت ہوگا۔ عزیزو، اس وقت اس مقدس عرس سہ محبوبہ میں بیٹھے ہوئے میرے تمام احباب، کل جب ہم اور آپ ٹھیک 9:30 بجے جلوس غوثیہ میں شریک ہوں گے تو قطعی یہ ذہن و دل و دماغ لے کے نہیں آئیں گے
اگر کسی کے دل و دماغ میں آئے تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا. یہ دل و دماغ لے کے آنا ہے کہ آج ہم جلوس غوثیہ میں تنہا نہ ہوں گے. ہمارے ساتھ حسن شہید بھی ہوں گے, ہمارے ساتھ چاند شہید بھی ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جلوس غوث اعظم کا ہو اور ان کے نمائندے حاضر نہ ہو؟ جلوس غوث اعظم کا ہو. وہ تو ولیوں کے سردار ہیں نا, وہ تو ولیوں کے امام ہیں نا. تو نہ جانے کون کس روپ میں کب آئے گا, ہمیں اور آپ کو کیا معلوم. تو جب ہمیں نکلنا ہے تو گھر سے اپنے باوضو ہو کے نکلنا ہے, اور کوشش یہ کرنا, کوشش تھوڑا سا یہ بھی کر لینا کہ اپنے گھر ہی کے اندر 2 رکعت نماز نفلی پڑھ لینا. پڑھ کے یہ دعا کر لینا کہ مولا ہم تیرے محبوب کے جلوس میں جا رہے ہیں, اور مولا اس نیت سے جا رہے ہیں اللہ جیسے جیسے ہم جلوس غوثیہ میں چلیں اور سرکار حسن شہید تک پہنچیں, اے مولا کل روز محشر ایسے ہی ہم جلوس غوثیہ میں شامل رہیں. جب پل صراط سے گزریں تو غوث اعظم کے ساتھ ہوں, محبوب الہی کے ساتھ ہوں, مخدوم سمنانی کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نیت اللہ ضرور قبول فرمائے, اور اسی نیت کی برکت سے ہماری تکلیفوں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائے گا. ہمیں تفریح کی نیت سے نہیں آنا ہے, دنیا کو دکھانے کی نیت سے نہیں آنا ہے, بلکہ ہر ایک کو بیدار کرنے کی نیت سے آنا ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو قائم ہے, یہ دنیا کا جو وجود ہے, یہ وہی پاک نفوس قدسی تھے جنہوں نے پوری کائنات کو روشن کر کے رکھا ہے, بچا کر کے رکھا ہے. تو اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو, اپنے شہر کو بچانا چاہتے ہو, اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اپنے ہر طرح کے بزنس کو بچانا چاہتے ہو, تو کرو کیا؟ کل محبت و پیار سے جلوس غوثیہ میں آپ شرکت فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور غوث اعظم کرم فرمائیں گے. کیسا کرم؟ ایک واقعہ یاد آ گیا. سمجھئے کہ بارگاہ غوثیت سے رہنمائی ہو گئی. ایک خاتون تھی, بڑی نیک تھی, غوث اعظم سے بے تحاشا عقیدت تھی. وہ اپنے گھر سے ضروری حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی. ایک گفا کے اندر وہ بیٹھی. جیسے گفا کے اندر بیٹھی وہ, ایک بدچلت انسان, بد نظر انسان, بہو بیٹیوں عورتوں پر غلط نگاہ رکھنے والا انسان, وہ اس نیک خاتون کے پیچھے پیچھے اس غار میں داخل ہو گیا. غار میں داخل ہوا تو چاہا کہ ہم خاتون کو اپنے قبضے میں لے لیں. اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا تھا خاتون کو. خاتون نے دیکھا کہ غار کے دروازے سے بھاگ بھی نہیں سکتی, اور یہ طاقتور انسان, اس سے میں مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. کس کو میں اپنی مدد کے لیے پکاروں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آتا. فوری انہیں اپنا مرشد یاد آیا, اپنا شیخ یاد آیا. عزیزو, وہ خاتون کہنے لگی, یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی, تم جانتے ہو میرا دامن آج تک داغدار نہیں ہوا ہے. میں عبد القادر کی بیٹی ہوں نا, دامن کیسے داغدار ہوا؟ سرکار میری مدد کو تشریف لائیں, میری مدد کو تشریف لائیں, اس وحشی سے مجھے بچائیں. مشائخین کرام فرماتے, اتنا اس خاتون نے عرض کیا. غوث اعظم اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے, جیسے خاتون نے آواز دی, میرے شیخ نے کیا فرمایا تھا کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع فخردلتن الہ حکم اتصالی. میں ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے. ادھر خادمہ نے آواز دیا, کنیز نے آواز دی, شیخ بچائیے میری عزت و آبرو کو. غوث پاک وضو کرتے ہی کرتے اپنے کھڑاؤں کو اتارا, لکڑے کے کھڑاؤں کو, دونوں کھڑاؤں کو اتار دیا, اور کہا کہ جا میری اس بیٹی کی حفاظت کے لیے, میری اس کنیز کی حفاظت کے لیے جا. وہ دونوں کھڑاؤں بڑی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے گئے, اور کہا
غوث پاک نے نہیں کہا تھا غار میں جانا، فلاں روڈ سے جانا، فلاں جگہ جانا، ایسے جانا ویسے جانا. کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں دیا تھا. کیسے ایسے مکتے ہوئے جانا فلاں جگہ. عزیزو، غوث اعظم کی شان و شوکت کی تو بات الگ ہے. ارے قدم انور سے لگی ہوئی جوتی کتنی سمجھدار ہے. چلی اپنے کام کو سمجھ کے فراغ اڑی، اور اڑتے ہی ابھی وہ ہاتھ لگاتا اس خاتون پر، اپنے قبضے میں لیتا. وہ دونوں چپل کھڑا ہوں، دونوں لکڑے کا، غار کے اندر داخل ہوا، اس کے سر پر ٹپ 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 مارنا شروع کیا. اتنا دونوں نے مارا، اتنا مارا کہ وہیں پر وہ شخص مر گیا. اور آواز آتی تھی، تجھے نہیں معلوم اس کا محافظ عبدالقادر ہے، اس کا محافظ عبدالقادر ہے. کچھ بھی کہہ ڈالا، معافی تلافی کچھ نہیں. کھڑاؤں نے جب تک مار نہیں ڈالا جان سے، چھوڑا نہیں. جب وہ مر گیا، دونوں کھڑاؤں ہوئی خاتون کے پاس ٹھہر گئے. کیونکہ شیخ نے کیا کہا تھا؟ جا حفاظت کے لیے. یہ نہیں کہا تھا کہ حفاظت کر کے واپس آ. یہ نہیں فرمایا تھا. جا حفاظت کے لیے. اب حفاظت کر کے وہیں ٹھہر گئے دونوں، واپس نہیں. خاتون نے سجدہ شکر ادا کیا، دونوں کھڑاؤں کو لیا، دیکھا میرے مرشد کا یہ تو ہے، اور لے کر کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بڑی عقیدت بڑی محبت سے اپنے مرشد کی خانقاہ میں حاضر ہوئی. شام کا وقت تھا، دربار لگا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کاشان انور پر غوث اعظم کے چاہنے والے موجود ہیں. دروازے پہ کنیز بیٹھ جاتی ہے، دروازے پہ خاتون بیٹھ جاتی. ادھر بیٹھنا تھا، ادھر میرے سرکار فرماتے ہیں بلاؤ میری خادمہ کو، آئیے کسی کام سے. خیر بلایا گیا، اندر وہ تشریف لے گئی. کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا سرکار کرم ہے آپ کا، کرم ہے آپ کا. کہا مریدوں نے دیکھا کہ یہ تو سرکار کا کھڑاؤں لیے ہوئی آ رہی. پوچھا اے خاتون یہ کھڑاؤں تیرے پاس میرے پیر کا کیسے پہنچ گیا؟ کیسے پہنچ گیا؟ کہا یہ مجھ سے مت پوچھ، تو میرے پیر ہی سے پوچھ. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے پاس پہنچا ہے. غوث پاک نے فرمایا معاملہ کیا ذرا ان لوگ کو بتا دو. اس نے سارا معاملہ بتایا. کہا میرا کوئی یار و مددگار دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، میں نے اپنے شیخ کو یاد کیا، بس یہ غیب سے یہ حاضر ہوئی دونوں چپلیں، اور اس کو تو ہلاک کر دیا. لیکن جب میں نے چپل کو اٹھایا، کھڑاؤں اٹھایا، تو میں پہچان گئی یہ تو میرے شیخ کی بو اس کے اندر سے آ رہی ہے، خوشبو شیخ کی آ رہی ہے. میں واپس لائی ہوں اپنے شیخ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنے کے لیے، میں اسے پیش کرنے کے لیے لائی ہوں. عزیزو، غوث اعظم کی مدد مانگا ایک خاتون نے. غوث اعظم نے اپنے کھڑاؤں کو بھیج دیا، جسم سے لگے ہوئے ایک کھڑاؤں کو بھیجا، اتارا چپل کو. جا میری فلاں خاتمہ فلاں مقام پر مصیبت میں ہے، تو اس کی حفاظت کر. غوث اعظم کے قدموں سے لگی ہوئی کھڑاؤں کا جب یہ عالم ہے، تو جن کے ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہوں گے، جن کے اندر غوث اعظم کا بلڈ ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم. سید یا نبی اللہ.